نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 اور 2۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ الرحمن الرحیم کے الفاظ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوئے ہیں۔ الرحمن الرحیم کے الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو یکجا رکھ کر، اکٹھے رکھ کر پڑھیں۔ الرحمن الرحیم کے معنی و مفہوم ہے بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ اگر ان الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی پڑھا جائے تو الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم والا۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی ہستی، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، الرحمن الرحیم نہیں ہو سکتا۔ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ لا شریک کی غالب ترین صفت ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ الرحمن الرحیم کا صرف اللہ ہی کے لیے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، ون ہے، دا اونلی ون ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، رب السماوات والارض ہے، رب العالمین ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کے بنائے ہوئے، انسان کے تراشے ہوئے، انسان کے اپنائے ہوئے سب خدا جھوٹے ہیں، بناوٹے ہیں۔ صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الرحمن الرحیم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کوئی عبد الرحمن ہو سکتا ہے، عبد الرحیم ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی ہستی الرحمن الرحیم نہیں ہو سکتی۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی غالب ترین صفت ہے، اور الرحمن الرحیم کو یکجا ہی ایک ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔